آثار قدیمہ کا سب سے بڑا اسرار دنیا کی وہ سب سے چھوٹی ممی ہے جس کی لمبائی صرف 14 انچ ہے۔ یہ اتنی قدیم ہے کہ تاریخ میں نظیر ملنا مشکل ہے۔ دنیا کے طول و عرض میں سائنسدانوں نے اس ممی کا معائنہ کیا اور اسے دیکھ کر حیران رہ گئے۔ اس ممی کو کاسپر میں جدید سائنسی طریقوں سے محفوظ کر لیا گیا ہے۔ اکتوبر 1932 میں سونے کی تلاش میں چٹانوں کے نمونے حاصل کرنے والی پارٹی نے پیڈرو پہاڑ کے دامن میں یہ سخت پتھر میں ایک رنگین مادہ دیکھا۔ یہ جگہ کاسپر کے مغرب میں 60 میل کے فاصلے پر واقع ہے۔ چنانچہ انہوں نے پتھر میں پہلے سے زیادہ گہرا سوراخ کرنے کا ارادہ کیا۔ طاقتور بارودی دھماکے سے پتھریلی چٹان میں ایک قدری کھوئی نمودار ہوئی جو 4 فٹ چوڑی اور تقریباً 15 فٹ گہری تھی۔ جب دھواں اور گرد زمین پر بیٹھ گئی تو کانکن اس پتھر کے قریب آئے۔ انہوں نے اس غار میں جھانکا۔ وہ غار کی تہہ میں انسانی شکل میں ایک ننھی منھی ممی کو دیکھ کر لرز گئے۔ غار میں گہری زرد رنگ کی ایک ممی تھی جو اپنے بازوؤں پر بیٹھی ہوئی تھی۔ اس کا چہرہ شکن آلود تھا اور یہ کسی قدر بندر سے مشابہ تھی۔ اس کی آنکھیں ایک خاص زاویے پر نیچے کو جھکی ہوئی تھیں۔ ایسے لگتا تھا جیسے یہ عجیب و غریب ممی ان آدمیوں کو دیکھ کر آنکھیں جھپک رہی تھی۔ انہوں نے اسے دریافت کیا تھا۔ کانکنوں نے اسے بڑی احتیاط سے اٹھایا اور کمبل میں لپیٹ کر کاسپر لے آئے جہاں ان کی اس دریافت سے ہلچل مچا دی۔ سائنسدان اگرچہ شک میں تھے لیکن وہ اس معاملے میں دلچسپی لے رہے تھے کیونکہ بظاہر یہ بات ممکن نہ تھی کہ ایک زندہ انسان کو پتھر کی چٹان کے اندر گاڑ دیا گیا، لیکن یہ حقیقت اپنی جگہ موجود تھی اور مسلمہ اصولوں کا منہ چڑھا رہی تھی۔ ہو سکتا ہے یہ کوئی زندہ مخلوق نہ ہو، شاید یہ کوئی فریب ہو۔ ایکس رے کے ذریعے اس کی ماہیت معلوم کی جا سکتی تھی اور ایکس رے نے یہ بتا بھی دیا۔ ایکس رے کے ذریعے صاف طور پر معلوم ہو گیا کہ یہ مخلوق یا تو آدمی ہے یا آدمی کی طرح کی کوئی اور مخلوق ہے۔ اس کی کھوپڑی، ریڑھ کی ہڈی اور پسلیاں اپنی اپنی جگہ پر موجود تھیں۔ اس کے بازوؤں اور ٹانگوں کی ہڈیوں کی شناخت بھی واضح طور پر ہو گئی تھی۔ اس آدمی کی ممی 14 انچ لمبی تھی اور اس کا وزن 12 اونس تھا۔ اس کی پیشانی کم چپٹی ہوئی تھی لیکن ناک قدرے چپٹی تھی۔ نتنے فراغ تھے، منہ چوڑا اور ہونٹ مڑے ہوئے تھے۔ ایسا لگتا تھا جیسے وہ ہنسی ہنس رہی ہو۔ ایکس رے کے ذریعے تمام دانت صاف طور پر دکھائی دیتے تھے۔ ماہرین حیاتیات جنہوں نے اس کا معائنہ کیا نے دعویٰ کیا ہے کہ اس کی عمر مرتے وقت 65 سال کی تھی۔ اس کی موت کس قدر واقع ہوئی کسی سائنسدان نے اس بارے میں ابھی تک کوئی رائے ظاہر نہیں کی۔ ہارورڈ یونیورسٹی کے علم انسان کے شعبے کا سربراہ ڈاکٹر پیسٹرو کا کہنا ہے کہ اس میں کوئی شک نہیں یہ ممی کسی انسان کی اور ایکس رے سے یہ بات بلا شبہ ثابت ہو چکی ہے کہ یہ ممی کسی معمر آدمی کی ہے۔ یہ پراسرار ممی ایک ایسی کوتاہ قد آدمی کی نشاندہی کرتی ہے جو آج تک دریافت نہیں ہو سکا۔ کیا یہ ممی کسی بچے کی تھی؟ ماہرین حیاتیات کے خیال میں جنہوں نے اس ممی کو معائنہ کیا ہے یہ ممی کسی کے مرنے سے پہلے اس کے اعضاء پوری طرح نشو پا چکے تھے۔ بوسٹن کے عجائب گھر کے مصری ڈپارٹمنٹ کے محتموں نے اس ممی کا معائنہ کرنے کے بعد اپنی رائے ظاہر کی ہے کہ ان کے خیال میں یہ مصر کی ممیوں کی طرح ہے، لیکن فرق صرف یہ ہے کہ یہ ایک کپڑے میں لپٹی ہوئی ہے تاکہ ہوا لگنے سے خراب نہ ہو۔ یہ عین فطری بات ہے کہ اس غار کا معائنہ کیا جاتا جہاں سے یہ ممی دستیاب ہوئی۔ چنانچہ معائنے کے بعد معلوم ہوا کہ اس غار میں کوئی تحریر نہیں تھی بلکہ یہ صرف ایک پتھر تھا جس پر یہ ممی بے شمار سالوں سے استادہ تھی۔ یہ عین ممکن ہے کہ وہ اپنے دور میں کوئی جوبہ رہا ہو۔ اس طرح کی ممی 1920 میں کنٹو کے مموتھ غار سے بھی ملی تھی جس کے بال سرخ رنگ کے تھے۔ یہ ممی بھی پتھر پر رکھی ہوئی تھی۔ اس کی لمبائی 3 فٹ تھی جسے دیکھ کر یہ اندازہ ہوتا ہے کہ چند سو سال پہلے ہی اسے حنوط کیا گیا ہوگا۔ پیڈرو پہاڑ کی اس ممی کا معمہ ابھی تک حل نہیں ہو سکا، کبھی حل نہیں ہو سکے گا کیونکہ فی الحال ماہرین مختلف امکانات اور نظروں کے درمیان اختلافات دور کرنے کی کوششوں میں مصروف ہیں۔ یہ کاسپر میں اس ممی کی نمائش کرنے کے بعد خاموش ہو گئے ہیں۔